اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے جو رمضان اسپیشل کلاسز ہماری طرف سے انعقاد کی جا رہی ہیں، آج ہماری اس کلاسز کی 13ویں گفتگو ہے اور ہم آج اخلاقی موضوع کے اوپر انشاءاللہ درس پیش کریں گے۔ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد سے بھی بھرپور ہمارے لیے بنایا ہے۔ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے اور پروردگار عالم کی خالص عبادت انجام دے اور وہ باتیں اور وہ چیزیں جن سے پروردگار ہمیں روکنا چاہتا ہے ان سے رک جائے، تو اس کی پروردگار عالم اس کو جسمانی صحت بھی عطا کرے گا، اس کی جسمانی مشکلات کو بھی دور کرے گا، اس کی روحانی اور اخلاقی مشکلات کو بھی دور کرے گا۔ بہت سی مشکلیں ہماری جسمانی مشکلیں ہوتی ہیں، بہت سی مشکلات ہماری روحانی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمیں دونوں طریقے کی مشکلات کو ماہ مبارک رمضان میں دور کرنا ہے۔ لہٰذا جہاں روزے کے جسمانی فائدے بتائے جاتے ہیں، وہاں روزہ رکھنے کے روحانی اور معنوی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کہا جاتا ہے کہ جسم کو صحت ملتی ہے روزہ رکھنے سے، الصوم بالصحہ، روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو، اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی صحت کا بھی خیال اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا گیا ہے۔ رسول خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ۔ تین چیزوں کی طرف ہمیں رسول خدا متوجہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تین چیزوں کے گناہوں سے بچاؤ۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی ایسا گناہ انجام نہ دو کہ جو زبان کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، یعنی جھوٹ نہ بولو، یعنی چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، یعنی کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ، یعنی کسی مومن کو گالی نہ دو، یعنی کلی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنا اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، ایسی چیزیں اور ایسے منظر نہ دیکھیں کہ جنہیں دیکھنے سے پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے۔ لہذا جو چیزیں اس نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں انہی چیزوں پر نظر کریں، اور جو چیزیں ہمارے لیے اس نے نامناسب قرار دی ہیں ان چیزوں سے اپنی نظروں کو پھیر لیں۔ نظروں کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سماعت کی حفاظت، اپنے کانوں کی بھی حفاظت ہمیں اس مہینے میں کرنی ہے۔ وہ باتیں اور وہ چیزیں جو اللہ نے سننا حرام قرار دیا ہے، اس مہینے میں ہم ان کو سننے سے پرہیز کریں۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس رمضان سے جب یہ پریکٹس ہم کر لیں گے اور اتنی حفاظتیں ہو جائیں گی تو پھر مستقل طور پر رمضان کے بعد بھی ہماری زبان ان گناہوں سے پاک ہو جائے گی کہ جو زبان کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں، ہمارے کان بھی پاک ہو جائیں گے ان گناہوں سے کہ جو کانوں کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں، اور ہماری آنکھیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ یعنی اس رمضان میں ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو پاک کرنا ہے تاکہ ہمیشہ پھر اسی طریقے سے ہم رہیں۔ یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ وہ ہماری اخلاقی تربیت بھی اس مہینے میں کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ تین چیزیں بہت مبتلا بے ہیں، اور اکثر لوگ ان تین چیزوں میں آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جہاں زبان کا مسئلہ آتا ہے، وہاں جہاں انسان بیٹھتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی کے بارے میں الزام تراشی ہو ہی جاتی ہے۔ جہاں آنکھوں کا مسئلہ آتا ہے، وہاں جہاں انسان بازار سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں نامحرم پر نظریں پڑ ہی جاتی ہیں۔ جہاں کانوں کا مسئلہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کے اپنے کانوں سے غیبت کسی کی سن ہی لیتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان نامناسب چیزوں کو سن ہی لیتا ہے۔ لہٰذا ان تین چیزوں کے گناہوں میں آنکھ، کان اور زبان، ان تین چیزوں کے گناہوں میں انسان بہت زیادہ مبتلا ہو چکا ہے، اور ایسا مبتلا ہو چکا ہے کہ اب انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ گناہ انجام دے رہا ہے۔ مگر حقیقت میں رسول متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے گناہ بہت زیادہ سنگین ہیں۔
رسول شروعات زبان سے کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زبان کا گناہ سب سے زیادہ سنگین ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھ کا گناہ، اور پھر اس کے بعد کان کا گناہ۔ زبان کا گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا زبان کا گناہ، جھوٹ بولنا زبان کا گناہ، گالی دینا زبان کا گناہ، حتیٰ کہ رسول فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے، پھر آنکھوں کے گناہ سے بچنا، اور پھر کانوں کے گناہ سے بچنا، کیونکہ زبان کا نام پہلے رسول خدا نے لیا۔ السنتکم یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ پہلے کہا، اور پھر آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، ایک ایسا گناہ کہ جو انسان مقدس جگہ پر بھی انجام دے سکتا ہے۔ انسان اتنا مبتلا بے گناہ ہے۔ اگر دیکھا جائے مثلا شراب پینا، تو شراب انسان ایک نامناسب جگہ پر تو پی سکتا ہے، لیکن کوئی انسان ایسی جرأت نہیں کرے گا کہ آ کے مسجد میں یا امام بارگاہ میں شراب پیے۔ یا پھر انسان چوری کرنے کے متعلق، اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو انسان کہیں چوری کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان غیرت اس کی گوارا نہیں کرے گی کہ اگر کوئی انسان ہو اور وہ مسجد کا سامان چوری کرے۔ لہٰذا بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان ان جگہوں پر انجام نہیں دے سکتا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان بعض موقع پر مسجد میں بھی بیٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہذا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے غیبت کی اتنی زیادہ تنبیہ کی گئی ہے، غیبت کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے، علامہ مجلسی بحار الانوار میں تقریباً 25 صفحے غیبت کے بارے میں لکھتے ہیں، فقط غیبت کے بارے میں 25 صفحے لکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی قسمیں، اس کے برے اثرات، یہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ لگے، تاکہ لوگ اس غیبت جیسے برے اور بد عمل سے اپنے آپ کو روک لیں۔ غیبت بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے ساتھ جو عوارض اور جو اثرات رکھتا ہے وہ اثرات بڑے سنگین اثرات ہیں۔ کیوں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو؟ کیوں اتنا سنگین اس گناہ کو بتایا گیا ہے؟ اسی لیے کہ غیبت کے ذریعے سے انسان میں فساد برپا ہوتا ہے، غیبت کے ذریعے سے معاشرے میں بدعنوانیاں برپا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے متعلق سوء ظن بڑھتا ہے، بری سوچ ایجاد ہوتی ہے انسانوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے متعلق، اور غیبت ہی بہت سے فتنے اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، اور شروعات زبان سے کرنی ہے۔ لہٰذا کیا کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یسوء اذا یسمع، اپنے کسی برادر مومن کا کسی برادر مومن سے ذکر کرنا، ایسا ذکر کہ اگر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ سنے تو وہ ناراض ہو جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ یعنی میں اپنے کسی بھائی کا، برادر مومن کا ذکر کروں کسی دوسرے برادر مومن سے، اور اس طریقے سے کروں کہ اگر وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اسے سن لے تو ناراض ہو جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اچھا، غیبت کا لفظ، اس میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک تو وہ چیز کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر ہو، دوسری وہ چیز کہ اس بات کا ذکر ہو کہ جو اس بندے کے اندر موجود ہو، اس بات کا ذکر ہو۔ لیکن اگر ایسی چیز کا ذکر ہو کہ جو اس بندے کے اندر موجود نہیں ہو تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ غیبت سے بڑا گناہ کہلائے گا، تہمت کہلائے گی۔ یعنی ایسا عیب کہ جو کسی کے اندر ہے، ہم اس عیب کو کسی دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے اور پھر ہم اس عیب کو دوسرے سے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت ہے، اور اس کا گناہ غیبت سے زیادہ سنگین ہے۔ لہٰذا غیبت وہ ہے کہ جو کسی بندے میں ایک کمی موجود ہے مگر وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے ہم وہ کمی اس کی ذکر کریں۔ مثال کے طور پر مثلا کوئی انسان ہے کہ جس کی آنکھوں میں فرق ہے، بہنگا ہے، ہم کسی دوسرے سے اس کی برائی بیان کریں، یا کوئی انسان ہے کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، نہیں چاہتا کہ اس کی اس پریشانی کا ذکر دوسروں میں ہو اور ہم اس پریشانی کا اس کا ذکر دوسروں میں کریں، لہٰذا یہ غیبت ہے، اور جس سے کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور روایت میں الغیبت اشد من الزنا کا ذکر آیا ہے، یعنی غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ برا عمل ہے۔ لہٰذا اب ہمیں رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈالنی ہے کہ ہم رمضان کے بعد اب جب عید کے موقع پر اپنے آپ کو پہنچائیں تو ہماری زبان غیبت جیسے برے عمل سے پاک ہونی چاہیے۔
ہماری آنکھیں نامحرموں کو دیکھنے جیسے برے عمل سے پاک ہونی چاہیے، ہمارے کان غیبت سننے اور گانے سننے جیسے برے عمل سے پاک ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فقط رمضان میں تو یہ پریکٹس کریں اور رمضان کے بعد دوبارہ معمول کے مطابق پہلے کی طرح ہم زندگی میں اپنی مصروف ہو جائیں۔ نہیں، رمضان میں پریکٹس کریں تاکہ رمضان کے بعد مکمل زندگی میں اپنی ان چیزوں پر ہم عمل کر سکیں۔ وہ ہم نے روایت سنی ہے کہ جب رسول خدا کے سامنے کسی نے غیبت کی کسی کی تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا کہ اس کو کہو کہ افطار کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا روزہ نہیں رہا، اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ رسول اصل میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں غیبت کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول ہمارے اس زمانے تک اور قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے روزے کے ثواب کو ضائع کر رہا ہے۔ روزہ تو ہے، ممکن ہے روزہ ہو لیکن اس کا کوئی ثواب نہ ملے یا اس کا ثواب کم ہو جائے، لہٰذا اس غیبت جیسے عمل سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارے روزے کا ثواب محفوظ رہے اور ہمارے روزے کا درجہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک بلند رہے۔ لہٰذا اس غیبت سے اتنا زیادہ روکا گیا ہے، اتنا زیادہ روکا گیا ہے۔ بعض موقع پر ہمارے استاد قبلہ ابن علی صاحب اس چیز کو نقل کرتے تھے۔ ابن علی صاحب نے ہم سے یہ چیز نقل کی، بہت خوبصورت خاطرہ ہے غیبت کے اوپر۔ امام خمینی کے استاد تھے، وہ اتنے زیادہ پابند تھے غیبت نہ سننے کے اوپر۔ پہلے غیبت کرنے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے عزیزو، پھر بعد میں غیبت نہ سننے کی پابندی انسان میں آتی ہے۔ لیکن جب انسان خود غیبت کر رہا ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا کہ میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، کہ بھائی جب انسان خود غیبت کر رہا ہے تو اسے سننے میں کیا مذائقہ ہے، سن بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر خود انسان اپنے آپ کو غیبت کرنے سے دور کر چکا ہو تب آگے اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ اب میں غیبت کرتا تو نہیں ہوں، اب میں سنتا بھی نہیں ہوں غیبت۔ لہٰذا امام خمینی کے استاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے بزم میں کسی کی غیبت ہوتی تھی تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹاتے تھے اور دیوار سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ جاتے تھے گویا سو رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے بتانا چاہتے تھے کہ میں یہاں موجود ہی نہیں ہوں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارے اس ذکر سے یہ جو عمل آقا نے کیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، یہ غیبت ہے کہ جو صحیح عمل نہیں ہے، اسی لیے ہمارے استاد جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مگر انہی کی شاگرد تھے امام خمینی۔ امام خمینی کے جذبے، امام خمینی میں انقلاب کا جذبہ موجود تھا، لہٰذا یہ تو جذبہ امام خمینی نے اپنے استاد سے لیا تھا، لیکن اس سے آگے کا درجہ امام خمینی کے پاس تھا۔ کیا تھا؟ امام خمینی جب ان کے سامنے غیبت ہوتی تھی تو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ وہیں پر بعینہ ہی اسی مقام پر غیبت کرنے والے کو تنبیہ کرتے تھے اور روکتے تھے کہ اپنے اس عمل سے پرہیز کرو اور اس بزم میں کسی دوسرے کا تذکرہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر انقلاب تھا، آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے اس چیز کو، اور یہ تربیت بھی استاد کی ہوئی تربیت تھی کہ جو یہ نتیجہ دکھا رہی تھی۔ لہٰذا یہ غیبت سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے رمضان کا موقع۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں اور ایسی محفل سے بھی پرہیز کریں کہ جس محفل میں غیبت ہوتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس محفل میں غیبت ہوتی ہے اس محفل میں حتماً مہمان خصوصی شیطان ہوتا ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ شیطان کو مہمان نہ بنائے تو کلی طور پر اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تمام ان اخلاقی برائیوں سے باہر نکلیں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بار الہ محمد وآل محمد کے واسطے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما اور ہماری اس خدمت کو امام کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔